بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ بہت مشہور کتاب ہے، جس کو ہم لوگ کتاب التوحید کے نام سے جانتے ہیں. شیخ رحمہ اللہ کی ولادت 115 ہجری ہے، 115 ہجری ہے اور وفات 1206 ہجری کو ہے. شیخ کی ولادت 1115 ہجری میں اور وفات 1206، یعنی تقریباً 90 سال سے زیادہ جیے ہیں، 91 سال، 90 سال سے زیادہ، 91. اور شیخ رحمہ اللہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں لکھے ہیں، چاہے وہ عقیدے میں ہوں، عقیدے میں بھی کتاب شیخ کی موجود ہے، اس کے بعد فقہ میں بھی موجود ہے کتاب. اس سے پہلے جو ہم لوگ کی ادب المشی کیا تھا وہ شروط الصلاح اور ادب المشی الی الصلاح، یہ بھی کتاب ہے شیخ کی. اور حدیث میں بھی شیخ کی کتاب موجود ہے. شیخ رحمہ اللہ نے اس کا اختصار بھی کیا تھا، سیرت النبی نام کا کتاب بھی ہے شیخ رحمہ اللہ کا. اور بھی بہت ساری کتاب شیخ رحمہ اللہ نے لکھی، اصول ایمان ہے، اشراط الساعہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جس سے شیخ رحمہ اللہ کا علم میں دلچسپی ہونا سمجھ میں آتا ہے. اور شیخ رحمہ اللہ جو ہے، دوسری بات، علم سے محبت اور علم کے مصدر سے محبت. کیا ہے علم کے مصدر؟ کیا ہے؟ قرآن اور سنت، ان سے بھی بہت محبت تھی. اور اسی وجہ سے اپنا جو ہے شیخ رحمہ اللہ اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گھر والوں کے اس میں ہی رکھتے تھے. یعنی اہل بیت سے اتنی محبت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت بھی تھی، اتنی محبت کہ آدمی اپنے بچے اور پوتوں کا نام بھی اسی میں رکھے ہیں. اور یہ کتاب جو ہے کتاب التوحید، اس میں شیخ رحمہ اللہ جو ہے کتاب اور سنت سے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کو بیان کیے. بہت ہی کم، بہت ہی مختصر جو ہے قول لائے ہیں. وہ بھی اپنا قول نہیں، یا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہوتا، یا تو ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہوتا، یا امام الذہبی رحمہ اللہ کا قول ہوتا، یا بغوی و ابن حزم وغیرہ کا قول ہوتا. انہی لوگوں کا جو ہے قول نقل کے بہت کم ہی خود کچھ بولے ہیں اس میں. اور توحید میں زیادہ زور دینے کی وجہ یہ تھی، توحید میں زیادہ زور دینے کی وجہ یہ تھی شیخ رحمہ اللہ کی، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے اس میں جو ہے لوگ اس میں لاپرواہی برتتے ہیں. اور کیا ہے، ان کے جو زمانے میں تھے اور ہمارا بھی یہ زمانہ جو ہے، اس میں اکثر جو لوگ ہیں وہ شرک میں پڑتے ہیں، اکثر شرک میں ڈوبے رہتے ہیں. اور اس کتاب میں شیخ رحمہ اللہ توحید الوہیت کو زیادہ لاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے
توحید الوہیت میں ہی شرک کرتے ہیں۔ خلل اصل میں توحید ربوبیت میں ہوتی ہے، لیکن توحید ربوبیت میں جب خلل ہوتی ہے تو کیا ہے، الوہیت میں بھی خلل نظر آتی ہے۔ توحید ربوبیت میں جب کمی نظر آتی، کمی ہوتی ہے، تو توحید الوہیت میں بھی کمی نظر آتی ہے۔ آستے کرو۔ تو شیخ رحمہ اللہ اس کتاب میں جو بیان کیے ہیں وہ توحید بیان کی ہے پہلی چیز، اور اس کے خلاف جو ہے یعنی شرک، اس کے خلاف جو ہے یعنی شرک، اس کو بھی بیان کیے ہیں، اور جس توحید پر ایمان لانا واجب ہے اس کو بھی بیان کیے ہیں، اور جس پر ایمان لانا یا جو اس کے خلاف ہے اس کو بھی بیان کیے ہیں، اور جس چیز سے آدمی شرک کے پاس جاتا ہے، شرک میں پڑ جاتا ہے، شرک میں جو واقع ہو جاتا ہے، شرک میں ڈوب جاتا ہے، اس چیز سے روکے ہیں، چاہے وہ قولی شرک ہو یا فعلی شرک ہو۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ گناہ جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں اور دو ذریعے سے ہوتے ہیں، ایک شہوت کی وجہ سے اور ایک شبہات کی وجہ سے، ایک شہوت کی وجہ سے اور ایک شبہ کی وجہ سے، شک و شبہ جس کو کہتے ہیں۔ شک و شبہ جو چیز ہوتی ہے وہ شرک ہے، بدعت ہے وغیرہ ہے۔ شرک میں آدمی شک و شبہ کی وجہ سے پڑتا ہے، بدعت میں آدمی شک و شبہ کی وجہ سے پڑتا ہے جب اس کا علم مکمل نہیں رہتا۔ ویسے ہی جو شہوت جو ہم لوگ جانتے ہیں، شہوت میں آدمی پڑھ کر کے کیا کرتا ہے، زنا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور شہوت میں پڑھ کر کے آدمی ہوا پرستی کرتا ہے۔ تو جو دو ذریعے ہیں گناہ میں پڑھنے کے دو ذریعے ہیں، ایک شہوت اور ایک شبہات۔ تو ان دونوں میں سب سے زیادہ جو تباہ کرنے والی چیز ہے وہ شبہات ہے، کیونکہ جب آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائے۔ لیکن آدمی شہوت میں پڑ جائے، گناہ کرے، ٹھیک ہے، ہوا پرستی میں لگ جائے، زنا کرے، تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اگر توحید مضبوط رہے تو جنت میں جا سکتا ہے، لیکن شرک رہا تو جا نہیں سکتا۔ تو شبہات کا فتنہ زیادہ بڑا ہے، شبہات والا گناہ زیادہ بڑا۔ خیر، بغیر تحقیق کے تاخیر کے شیخ رحمہ اللہ جو اپنی کتاب شروع کرتے ہیں اس میں آتے ہیں، پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کو شروع کیا بسم اللہ سے، ویسے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو بسم اللہ ہے ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے، بھلے ہی کلام کیا گیا ہے، حدیث میں کمزوری ہے کہ کلو امر ذی بال لا یذکر فیہ اسم اللہ فہو خادج، کہ ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ کام جو ہے نامکمل رہے گا، ناقص رہے گا، وہ کام جو ہے کبھی جو ہے مکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، اور ہم لوگ کھانے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کچھ کام کرنا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، گھر میں گھسنا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، قربانی کرنا ہے تب بھی کیا کہتے ہیں، بسم اللہ۔ تو یہ نام لینا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن میں سکھائے، اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے قرآن میں کیا قرآن جو شروع کیے وہ کس سے کیے، بسم اللہ سے، کس سے کیے، بسم اللہ سے۔ اور کہتے ہیں اچھا، اور ایک بات، اللہ جو نام ہے وہ کسی اور کے لیے رکھا نہیں جائے گا۔ کوئی اگر نام رکھتا ہے اللہ تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی کچھ نام ایسے ہیں جو اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی الرحمن ہو گیا، رحمان جو نام ہے وہ بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں، جیسے بہت کوئی آج بولتے ہیں رحمان بھائی، غلط ہے یہ۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ عام ہے، صفت ہے، عام صفت ہے، یہ سب کے لیے ہے، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، سب کے لیے جو ہے یہ رحمان صفت۔ ہاں رحیم کہہ سکتے ہیں، رحیم خاص ہے صفت، رحیم جو صفت ہے
خاص صفت ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان کہنا نہیں، جائز نہیں ہے. ویسے ہی اللہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور ویسے ہی کیا ہے وہ نام جس میں الف لام لگا ہوا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رحیم بندہ ہے، وہ بندہ جو ہے رحیم ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، یا حلیم ہے، تو ایسا کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. لیکن ایسے کہ الرحیم ہے یہ جائز نہیں ہے، الرحیم ہے یہ جائز نہیں ہے، یا الحلیم ہے یہ جائز نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں بندہ علیم ہے یعنی علم رکھنے والا ہے، لیکن یہ کہیں العلیم ہے یہ جائز نہیں، یعنی الف لام کے ساتھ جو ہم لوگ کہتے ہیں کیا کہا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ویسے ہی اور ایک چیز، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کے لیے جائز ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے، صفت ہے، اور بندہ کا بھی وہ صفت ہے، وہ نام ہے. جیسے کہ سمیع ہونا، بصیر ہونا. سمیع سننے والا اور بصیر دیکھنے والا، تو بندہ بھی دیکھتا ہے، رب بھی دیکھتا ہے، لیکن دونوں کی جو دیکھنا ہے الگ الگ ہے، دونوں کا سننا الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود کے لیے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمیع ہے اور بصیر ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. ویسے ہی جو ہے اپنے بندے کے لیے کیا کہا، انسان کے لیے کیا کہا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. کیا ہم نے انسان کو کیسا بنایا ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ سمیعاً بصیرا، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن صفت الگ الگ ہے. ایک ہی صفت ہے لیکن الگ الگ. جیسے ایک بندہ انسان، یہ سمجھ لیجئے دو بچے ہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہے، لیکن دونوں کا نظر جو ہے الگ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں تھوڑا کم نظر آتا، یا پھر ایک کو دور کا چیز نظر نہیں آتا، سامنے کو آتا ہے، اور دوسرا کیا ہے سامنے کا نظر نہیں آتا، دور کا آتا ہے. تو ایسا اس سے ہے جو ایک سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ویسے ہی جانوروں کی نظر، مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے. جب مخلوقات اور مخلوقات میں اتنا فرق آ جا رہا، مخلوقات میں اتنا فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ خالق میں کتنا فرق ہوگا. یہ ایسا ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو یہ ہمارے طرح نہیں ہے، ہمارے طرح اس کی صفتیں نہیں ہیں. تو الرحمن الرحیم کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا، اور ایک بات یہاں ہے کہ کچھ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ بندے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنا صحیح نہیں، مکروہ ہے. گناہ تو نہیں ہوگا لیکن مکروہ ہے. جیسے سید ہو گیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا انت سیدنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ہمارا سید ہیں. تو کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ان اللہ هو السید، اللہ تعالیٰ سید ہے، اللہ تعالیٰ سید ہے. اور ویسے ہی کسی کو عبد کہنا، کہ ھذا عبدی، یہ میرا عبد ہے، یہ میرا بندہ ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. کیا ہے، غلام ہے. ہمارے اس میں دونوں کو ہی بندہ ہی کہتے ہیں، غلام کو بھی اور عبد کو بھی. تو غلام کہیں، عبد نہیں کہیں. تو یہ سب جو ہے اس سے بچنا چاہیے، مکروہ نام ہے. تو الرحمن الرحیم، رحمان جو کیا ہے سب کے لیے عام صفت ہے. یہ جو رحم ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ سب کے لیے عام ہے. کافر بھی اس میں ہے، مسلمان بھی اس میں ہے، مشرک بھی ہے، مومن بھی ہے، سب کو اس میں ہے. لیکن رحیم میں جو ہے صرف اور صرف مومن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا قیامت کے دن، یہ الرحیم ہے، صرف مومن کے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے. تو یہ رحیم جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسمانی رقیقانی یعنی واسعان، کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام بہت عظیم نام ہیں. احدہما ارق، کہتے ہیں دونوں میں سے ایک نام جو ہے زیادہ رقیق ہے. رقیق یعنی زیادہ واسع ہے، زیادہ نرم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اوسع.
نرم کے معنی کیا کہہ رہے ہیں؟ اوسع یعنی زیادہ واسع ہے، من الآخر کہتے ہیں فالرحمن اوسع من الرحیم، رحمان جو ہے رحیم سے زیادہ واسع ہے، یعنی اس میں کافر لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن رحیم میں جو ہے صرف جو ہے مومن لوگ آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو مومن جو ہے مومن کے لیے جو ہے رحیم ہے۔ تو جیسے کہ ہم بولے بھی کہ رحمان کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، رحمان بھائی جو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، اور رحیم کسی کو کہہ سکتے ہیں لیکن الرحیم نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ الرحیم الف لام کے ساتھ نہیں کہنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کتاب التوحید، کہتے ہیں یہ کتاب التوحید ہے، یعنی توحید کی کتاب۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کو، الوہیت کو اور اسماء و صفات کو ایک ماننا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اسماء و صفات اور الوہیت کو ایک ماننا۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایک قاعدہ کہ جب ربوبیت میں خلل ہوتی ہے، جب ربوبیت میں خلل ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو الوہیت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، الوہیت میں بھی کمی ہوتی ہے اور اسماء و صفات میں۔ تو اصل کیا ہے؟ یہ ربوبیت۔ اگر ربوبیت کسی کا صحیح ہے تو الوہیت بھی صحیح رہے گا، اسماء و صفات بھی صحیح رہے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتاب التوحید، یہ توحید کی کتاب ہے۔ اب توحید کی کتاب جو ہے، تو توحید کس وجہ سے بیان کرتے ہیں؟ توحید بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں بیان کر رہے ہیں، یہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اہمیت بتاتے ہیں، یعنی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا کس وجہ سے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے میری عبادت کے لیے، صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اور جنات کو پیدا کیا کس لیے؟ الوہیت کے لیے۔ ربوبیت کو سب مانتے ہیں، ربوبیت کو سب مانتے ہیں، لیکن پیدا کس لیے کیے؟ الوہیت کے لیے، پیدا الوہیت کے لیے کیے، جس کو ہم لوگ توحید الوہیت کہتے ہیں، توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے توحید ربوبیت بھی ہونا، توحید الوہیت بھی ہونا، توحید اسماء و صفات بھی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس کا معنی بیان کرتے ہیں لیعبدون کا، کہتے ہیں الا لیوحدون، کہ اللہ تعالیٰ یعبدون کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس یہاں مطلب یہ ہے کہ وحدانیت کے لیے، توحید کے لیے، توحید کے لیے، جس کو امام طبری وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ وقولہ تعالی، اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا قول وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کیا ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ ان کا کام کیا ہوتا؟ دو کام ہوتا، پہلے اس بات، دوسرا نفی۔ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہاں اس بات ہو گیا ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور کیا ہے؟ نفی، نفی کیا ہے؟ واجتنبوا الطاغوت، اور کیا ہے؟ طاغوت کی عبادت سے بچنا ہے، طاغوت کی عبادت سے بچنا، یعنی کل ما سوى اللہ فهو الطاغوت، کہ کل ما یعبد سوى اللہ فهو الطاغوت، اللہ کے سوائے جتنے بھی کسی چیز کی پوجا کیا جاتا ہے، کی جاتی ہے، تو وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو یہاں دو چیز بتائے، پہلے چیز ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور دوسری چیز نفی کی ہے، روکے
اس کو جو ہے غلط قرار دیے کہ طاغوت کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. سارے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے سب کی یہی دعوت تھی، سب کی یہی دعوت تھی. اور سب کے جو رسول تھے، یعنی جہاں بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، چاہے وہ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یا یورپ میں ہو، یا کہیں اور ہو، جہاں بھی اللہ تعالیٰ بھیجے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی حکم دیے، کیا ہے؟ یہی میری عبادت کرنا اور طاغوت کی عبادت سے بچنا، طاغوت کی عبادت سے بچنا. اب یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجے ہوں گے، امت میں رسول بھیجے ہوں گے تو ان کے زبانی میں بھیجے ہوں گے. ہاں یار بھی بولتے تھے، ہاں ان کے زبان میں ہی. اس کے بعد جو ہے شیخ رحمہ اللہ کہتے وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا الی قولہ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہیے کہ آ جاؤ، میں تمہیں وہ چیز تلاوت کر کے بتا دیتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. یہ ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، عبادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی. یہ حرام ہے کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا باللہ شیئا، اور کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اور کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے رہنا. اور بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ اس میں بیان کرتے ہیں، بہت کچھ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتے ہیں. پہلے تو کیا ہے؟ شرک بیان کیے. پہلے اللہ تعالیٰ شرک بیان کیے کہ شرک سے بچنا، یہ شرک بہت ڈینجر ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جو ہے اس شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس شرک کو معاف نہیں کرنا. تو کیا ہے؟ اس میں شرک سے روکے. وبالوالدین احسان، اور کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی ان کی نافرمانی نہیں کرنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے غریبی کے ڈر سے نہیں مارنا، غریبی کے ڈر سے مار دینا، قتل کر دینا، یہ حرام ہے. اور یہ بہت بڑا جرم ہے، حرام چیز ہے کہ رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے، جیسے تمہیں رزق دیتے ہیں ویسے ہی انہیں بھی رزق دیں گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور کیا ہے؟ ہر اس فواحش کام، اس برے کام سے بچنا، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اندرونی ہو یا باہری ہو، جیسے بھی کام ہو اس سے بچنا. فواحش کام ہے، فاحشہ والا کام ہے، ایسا کام ہے جس میں بے حیائی ہے، جس میں بے حیائی ہے، تو ایسے کام سے بچنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو بغیر حق کے قتل نہیں کرنا، کسی نفس کو بغیر حق کے قتل نہیں کرنا. یعنی اگر کسی کو قتل کیے ہیں تو قتل کیا جائے، قصاص کے طور پر قتل کیا جائے، یا مرتد ہو گیا تب قتل کیا جائے گا، ورنہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی چیز کی وصیت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے. وصیت کس کو کرتے ہیں؟ اپنے کو، جو اپنا رہتا ہے اس کو وصیت کرتے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل میں گھساؤ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے. اور کہتے ہیں آگے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ،
کیا ہے؟ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ یتیم کوئی مال چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کو نہیں سمجھنا کہ یہ میرا حق ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہوئی تو تب خرچ کرو، لیکن ضرورت میں اس کا مال جو ہے خود ہڑپنے کی کوشش نہیں کرنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور کیا ہے؟ ترازو کو جو ہے اچھے سے ناپنا، ترازو کو یعنی اچھے سے ناپ تول کر کے دینا، اچھے سے ناپ تول کر کے دینا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی کو جو ہے اتنا مکلف نہیں کیا، اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی ہے کہ جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دیے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور کیا ہے؟ جب عدل کرنے کے لیے کہا جائے تو عدل کیجئے، عدل کرنے کے لیے کہا جائے تو عدل کیجئے، بھلے ہی آپ کا اپنا قریبی جو ہے مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرم کون ہے؟ آپ کا قریب دار، رشتہ دار جو ہے وہ ظالم ہے اور ظلم کیا ہے، تو آپ کو عدل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں گناہ گار وہ ہے، نہیں، آپ کا رشتہ دار بھی اگر گناہ گار ہے تو وہ کہنا ہوگا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے اس کو پورا کیجیے۔ کیا عہد ہے؟ یہی توحید بھی عہد ہے، سب سے بڑا عہد اللہ تعالیٰ کا یہ توحید ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کا وصیت کر رہا ہے تاکہ تم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کو یاد رکھو۔ اس کے بعد جو کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور کیا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی جو راستہ ہے میرا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یہی راستہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم کون سی ہے؟ یہی راستہ میرا راستہ ہے، مستقیم راستہ ہے، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس میں جو ہے کوئی خرابی نہیں ہے، یہ جو راستہ ہے سیدھا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو کیا ہے؟ اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور کیا ہے؟ اور دوسرے جو راستے ہیں ان کی اتباع نہیں کرو، ان کی اتباع نہیں کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو کیا ہے؟ تم لوگ جو ہے فرقے واریت میں پڑ جاؤ گے، تفرقے میں پڑ جاؤ گے، تم لوگ جو ہے الگ الگ جو ہے بڑھ جاؤ گے۔ جب سمجھ میں کیا آیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو فرقہ واریت تبھی شروع ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ، سب کے سب جو ہے ایک ہو جاؤ، سب کے سب مل جاؤ، ملت واحدہ بن جاؤ، سب جو ہے تم لوگ ایک ہی نبی کے امت بھی ہو، سب کے سب جو ہے مل جاؤ، گلا ملا لو، ہاتھ ملا لو، سب ایک ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہوتے کیوں نہیں؟ یہی جواب ہے کہ جب آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہی کی امت میں ہو، تو اسی کی اتباع صرف کیوں نہیں ہے؟ جب اس کی صرف اتباع نہیں ہوگی، اس کے راستے میں ہی صرف نہیں چلیں گے، تب تک جو ہے آدمی ملت واحدہ میں نہیں آ سکتی، تب تک جو لوگ جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم میں جمع نہیں ہو سکتے، تب تک جو ہے لوگ ایک ہی عقیدے میں، ایک ہی منہج میں نہیں رہ سکتے، ایک ہی فرقے میں نہیں رہ سکتے، بٹیں گے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس کو نہیں اپناتے تب تک جو ہے فرقے واریت ختم نہیں ہوگی، دشمنیاں، نفرتیں، الگ الگ بڑھ جانا، اپنا نو گروپ بنانا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ حل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اتباع ہو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور اسی چیز کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوائے کسی اور کی عبادت
نہیں کرنا. اسی نے پیدا کیا, سب کچھ دیا اسی نے, اسی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرو گے. وبالوالدین احسانا, اور کیا ہے, والدین کے ساتھ احسان کرنا, والدین کے ساتھ احسان کرنا. وقولہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا قول, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہی صرف عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. اس بات اور نفی, عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی, اور دوسرے کی عبادت سے بچنا ہے, شرک نہیں کرنا ہے, کسی بھی چیز کو شرک نہیں کرنا. انسان ہو, جنات ہو, فرشتے ہو, پیڑ ہو, پودے ہو, کچھ بھی ہو, صرف اور صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی. وبالوالدین احسانا, اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک سے بچنا ہے, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو ہر قسم کی عبادت سے روکے ہیں, چاہے وہ ظاہری عبادت ہو وہ بھی کسی اور کے لیے کرے, جیسے نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, حج ہو گیا, تو حرام ہے. ویسے ہی باطنی عبادت, خوف ہو گیا یا بھروسہ ہو گیا, توکل جس کو کہتے ہیں, خشیہ, کسی چیز سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرتے ہیں ویسے ڈرے, یا کسی اور کے ڈر میں کر رہے ہیں, کسی اور اس کے سے جو ہے توکل, بھروسہ لگائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر, یا اللہ تعالیٰ کو جیسے بھروسہ کرتے ہیں ویسے اس کا اوپر بھروسہ ہے, یہ شرک ہے. تو دونوں شرک سے بچنا ہے, دونوں ہی شرک سے بچنا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے باطنی عبادت کے بارے میں فرمایا. باطنی عبادت, ایمان میں آدمی شرک کرتا ہے, کیا ہے, کہتے ہیں اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر من کوکب. کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابی لوگوں کے ساتھ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی لوگوں کے ساتھ, صحابی لوگوں کے ساتھ ایک بار تھے. صبح اٹھے تو کہتے ہیں کہ کچھ بندے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ لوگ صبح کیے اس حالت میں کہ وہ لوگ مومن ہیں, اور کچھ لوگ جو صبح کیے ہیں وہ کافر بن کر کے. کیا مطلب, کہتے فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِنَّا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ مِّن كَوْكَبٍ. وہ بندہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, یعنی بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہے بارش ہوئی ہے. یعنی مسبب الاسباب کس کو بنائے, سبب کا بنانے والا, کوئی چیز کو دینے والا کون, اللہ تعالیٰ ہے. تو کیا ہے, کہتے فذالک مؤمن بی وکافر من کوکب. تو وہ کیا کیا ہے, وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے, مجھ پر ایمان لایا, اور تاروں پر جو ہے, کافر من کوکب, تارے جو ہے, جو کہتے ہیں تارے سے بارش ہوتی ہے, تو وہ تارے پر جو ہے کفر کیا, تاروں کا انکار کر دیا کہ تاروں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے متن بنوء کذا و کذا, کہ وہ فلاں تارہ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, فذالک کافر بی کوکب, تو وہ میرے اوپر کفر کیا ہے, ایمان کس پر لایا ہے, تاروں پر. تو جو بندہ صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ اس وجہ سے ہوا ہے, یعنی وہ سب سبب کس وجہ سے مان لیا ہے, سارا سبب کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے. کہتا ہے تارا بھی بارش کا سبب بن سکتا ہے, اس کو بنا لیا تو وہ بھی کیا ہے, کافر بن گیا, یعنی شرک اس میں داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایمان تھا, ایمان کی دولت جو تھی وہ کھو بیٹھا. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیشہ اس چیز سے بچنا چاہیے, ہمیشہ اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ توحید جو ہے تھوڑی دیر میں ہی جو ہے, یہ تھوڑے منٹوں میں ہی آدمی اس سے ہاتھ کھول دیتا ہے. کچھ کہتا ہے, وہ جانتا نہیں کہ یہ جو ہے توحید کے مخالف ہے, اور کیا ہے اس کو کہہ کر کے اپنے توحید کو کھو دیتا ہے. اور کہتے ہیں قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمته, کہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنا چاہتا ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہوا ہے, اس وصیت کو, تو کیا ہے وہ یہ چیز دیکھیں, فلیقرأ, یہ چیز پڑھے, پھر اللہ تعالیٰ کا قول پڑھے. کیا ہے, قل تعالوا واتلوا ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا به شیئا, وہی آیت جو اس سے پہلے گزری,
کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، شرک کو حرام کیا، شرک کو، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ الی قولہ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، جیسے کہ کہہ دیا گیا کہ یہی میرا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ توحید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ توحید ہے، یعنی جو توحید کو چھوڑ دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع بھی نہیں، چاہے اتنا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جو ہے محب رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، جھوٹی محبت ہے، سچی محبت نہیں ہے۔ اگر سچی محبت ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ یہ توحید و سنت ہے، توحید و سنت ہے۔ توحید و سنت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ جتنا بھی سر ٹھوکیے، جتنا بھی آپ گانا گائیے، جتنا بھی کیک کاٹیے، جتنا بھی کچھ برتھ ڈے منا لیجیے، کچھ بھی کر لیجیے، اپنا نام محمد رکھ لیجیے، اپنا دشت و بیٹا کا نام محمد رکھ لیجیے، پھر بھی جو ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نہیں ہیں، پھر بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ نے اصل چیز ہی چھوڑ دی، آپ نے شرک کو اپنا لیا۔ اور کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کنتو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ایک بار گدھے میں بیٹھ کر کے تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک گدھے میں، فقال یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو نبھانا کس کو ہے؟ بندوں کو۔ اور کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ بندوں کا حق ہے تو نبھانا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا حق نبھائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حق نبھائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ باندھ دیے ہے، احفظ اللہ یحفظ کا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیجیے، اللہ تعالیٰ کے عہد کی حفاظت کیجیے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق کی حفاظت کرے گا۔ کیا ہے؟ قلت اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے، ہم نہیں جانتے کیا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا، نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، یہی دین جاننے والے ہیں، دین جاننے والے یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ کوئی کام نہیں بیان کیے ہیں، ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں وہ کام؟ فقلت قال فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے، یعنی نبھانا کس کو ہے؟ بندوں کو۔ بندوں کا کیا حق ہے؟ بندوں کے اوپر کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ توحید یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے توکل کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا، جتنی بھی ساری عبادت ہے سب کے سب اللہ کے لیے کرنا، یہی اس کا جو ہے حق ہے۔ ولا یشرک بہ شیئا، کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا، شرک سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ وحق العباد علی اللہ، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے معلوم؟ کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اس کو عذاب نہیں دے جس کو اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ آپ شرک نہیں کیے، آپ توحید کو اپنا لیے، توحید کو لے کر کے چلے، شرک سے بچے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ آپ اگر اپنا حق نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا حق نبھائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ کر دیے ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کریں گے، وعدہ کو نبھائیں گے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کیجیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ فقلت یا رسول اللہ فلا ابشر الناس، خوش ہو گئے بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ بشارت نہیں دے، کیا کتنی اچھی بات ہے، صرف توحید کو اپنا لو، توحید کو اپنا لو اور کیا ہے جنت چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، کتنی بڑی بات ہے، عذاب سے بچ جاؤ یعنی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جاؤ،
اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچ جا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو جا کر کے بشارت نہیں دوں؟ کتنی بڑی بات آپ کہہ دیے، کتنی بڑی بشارت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. یہ بہت بڑی بات کیا ہے؟ نہیں لوگوں کو نہیں سناؤ، لوگوں کو نہیں بشارت نہیں دو، مت بتاؤ. کیا سمجھ میں آیا؟ جب کوئی بات بتانا، جب کوئی حدیث بتانا فتنہ ہو جس سے لوگ فتنہ میں پڑ جائیں گے، اس کو نہیں بتانا بھی سنت ہے، اس کو نہیں بتانا بھی سنت ہے. اگر آپ کوئی بات کسی فتنے کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں کہ بدھیمان لوگ نہیں ہیں، ماتھا موٹا لوگ ہیں، سب کے سب گدھا لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، آپ حدیث بیان کریں کچھ اور سمجھ لے گا وہ لوگ. تو اگر نہیں بیان کرتے ہیں حدیث تو یہی جو ہے سنت ہے. لا تبشرهم فیتکلوا، کیا ہے؟ بے وقوف لوگ ہیں، ابھی نئے ایمان لائے ہیں. اکثر جو ہے ویسے ہی ان کی حالت ویسی ہے، بے وقوف لوگ ہیں. تو بشارت نہیں سنا، فیتکلوا کیا ہے؟ عمل ومل سب چھوڑ دیں گے اور اسی کو اپنا تکیہ بنا لیں گے. کہیں گے کہ توحید تو ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، سبھی کرتے ہیں، سب کچھ تو ہے، توحید ہے. تو کیا ہے؟ اسی کو تکیہ بنانا، سوچیں گے کہ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. نہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ جب جو ہے سمجھ میں آئے کہ کسی چیز کو بتانے سے فتنہ ہو سکتا ہے تو اس کو نہیں بتانا، یہ سنت ہے. سنت. اچھا کب بتائے؟ کہتے ہیں وَكَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيث عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. کہتے ہیں معاذ بن جبل اس حدیث کو اس وقت بتائے جب مرض الموت میں تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہم مر جائیں گے، تو کیا ہے بیان کر دیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھپی نہ رہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھپی نہ رہ جائے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے کر کے اپنے سینے میں لے کر کے چلے جائیں گے، نہیں یہ گوارا نہیں ہے. تو کیا ہے؟ گناہ کا ڈر تھا، اس وجہ سے بتا دیے، اس وجہ سے بتا دیے اور لوگوں کو معلوم چل گیا. تو کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ شرک نہیں ہو. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اللہ تعالیٰ نے جس کو منع کر دیا، جس سے روک دیا ہے، تو ہم تمہارے کیا ہے؟ تو پہلی چیز جو ہے نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کو معاف کر دیں گے، کفارہ کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تم ایسی جگہ میں اور ایسا دخول تمہیں اتنی عزت بھری جگہ میں دیں گے، تمہارے اتنا عزت جیسا دخول کریں گے، ایسی عزت کے ساتھ تمہیں جنت میں گھسائیں گے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ توحید ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق نبھائیں گے، توحید کو نبھائیں گے، شرک سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا حق نبھائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. کب نہیں دے گا؟ یہ توحید ایک وجہ ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیچ میں ہیں تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر عذاب نہیں دیں گے. اور وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو تب بھی عذاب نہیں دیں گے جب ان لوگ استغفار کرتے رہیں گے. استغفار کس سے مانگنا ہے؟ گناہ کی بخشش کس سے کرانی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یقین ہونا چاہیے نا، بھروسہ ہونا چاہیے. استغفار کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی کون چاہے گا؟ مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ جس کے پاس یقین ہے، ایمان ہے، توحید ہے، اور کوئی نہیں کرے گا. اخرجہ فی الصحیحین، اس کو امام بخاری مسلم نے دونوں نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے. یہی رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.